یہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جس بندے کو آل محمد کے جتنے احسان یاد ہیں اتنے بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، قاصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وعجزت نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ بلند تر صلوات۔ اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ بس ایک جملہ فضیلت کا اور تکمیل مجلس کی خاطر ایک جملہ مصیبت کا پڑھ کے ممبر واجب الاحترام کے حوالے۔ سرنامہ کلام میں ایک آیت کے حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اردو سب کو سمجھ آتی ہے اور میں کسی دور شہر سے نہیں آیا، کراچی یا لاہور سے پڑھنے نہیں آیا، بستی شہر سے میرا تعلق ہے۔ آپ کے علاقے کا خطیب ہوں، ملک نذیر حسین سیم صاحب کا پوتا ہوں، آپ کا عزیز بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، بھتیجا بھی ہوں۔ اس لیے گزارش کروں گا جتنی دیر تک خطاب کروں میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اپنے پہلے خلیفہ کا اعلان کیا، جناب آدم علیہ السلام کا، اور یہ اعلان زمین پہ نہیں آسمان پہ کیا، عرش پہ کیا، فرشتوں کے سامنے کیا، اور فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لوگ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، فرمایا میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے خلیفہ بنانے کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یا علی، خلیفہ صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ اس نے آدم کو خلیفہ بنایا، لیکن آدم کو کوئی روب نہیں دیا، کوئی تخت نہیں دیا، کوئی تاج نہیں دیا۔ مالک تو نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، لیکن اس کے پاس تو تخت ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں، اس کے پاس تو تاج ہی نہیں۔ آواز پروردگار آئی، آدم میرا پہلا خلیفہ ہے، اگر میں اسے تخت دے دیتا قیامت تک کے لیے قانون بن جاتا۔ جس کے پاس تخت ہوتا وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، جس کے پاس کرسی ہوتی وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، جس کے پاس لشکر ہوتا وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے تخت والا خلیفہ ہوتا ہے، کرسی والا خلیفہ ہوتا ہے، پیسوں والا خلیفہ ہوتا ہے، لشکر والا خلیفہ ہوتا ہے، فوجوں والا خلیفہ ہوتا ہے۔ میرے مالک
اب ہمارے پاس معیار کیا ہے کہ تیرا خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا میں نے آدم کو تخت تو نہیں دیا، توجہ کیجئے گا، ایک ایک ماتمی سے توجہ کا طالب ہوں، داد کا طلبگار نہیں، توجہ کا طلبگار ہوں۔ فرمایا میں نے آدم کو تخت و تاج تو نہیں دیا، لیکن میں نے آدم کو ایک امتیاز بخشا تھا، میں نے اسے فرشتوں سے سجدہ کروا لیا تھا، میں نے اسے فرشتوں سے سجدہ کروا لیا تھا۔ اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتے کس کے دروازے پہ جھکتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے یا علی۔ قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، بلکہ یہ دیکھنا فرشتے کس کے دروازے پر جھکتے ہیں۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں فرشتے جھکتے کہاں پر تھے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ مریم میں واقعہ موجود ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے حجرے میں موجود تھی، اچانک ایک فرشتہ آ گیا بغیر اجازت کے۔ بی بی نے اجنبی شخص کو اپنے حجرے میں دیکھا، فوراً چادر سنبھالی، پریشان ہو کے کہا کون ہے بغیر اجازت کے بطول کے کمرے میں داخل ہونے والا؟ بی بی نے اپنا عہدہ بتایا، سامنے اللہ کا عزت دار فرشتہ تھا، خاموش وہ بھی نہیں رہا۔ اس نے کہا نانا بی بی ڈر مت، انا رسول ربک لی احبا غلام زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، لی احبا غلام زکیہ، تجھے پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا میں بطول ہوں، فرشتے نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، بی بی نے کہا میں بطول ہوں، اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک ایک ماتمی حلالی سے انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں۔ بی بی نے اپنا عہدہ بتایا، فرشتہ خاموش نہیں رہا، اس نے بھی اپنا عہدہ بتایا۔ بی بی نے کہا میں بطول ہوں، اس نے کہا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ یہی جبرائیل تھا، فاطمہ کے دروازے پہ آیا، دستک دی، اندر سے فضا نے پوچھا کون ہے؟ آنکھ باندھ کے کہنے لگا انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی ہوں، کپڑے دینے آیا ہوں، حسنین کا درزی ہوں، آخری جملہ حسنین کا درزی ہوں، کپڑے دینے آیا ہوں۔ میں کہوں گا جناب جبرائیل وہاں پر عہدہ بتایا، یہاں پر عہدہ کیوں نہیں بتاتا؟ آواز آئی پاگل نہ بن، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنائی جاتی۔ یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنوائی جاتی ہے، نوکری منوائی جاتی ہے۔ جنہوں نے یہاں پہ نوکری منوائی وہ میثم تمار بن گئے۔ آج 22 ذی الحج ہے، شہادت جناب میثم تمار ہے۔ بس آخری جملہ، مسائل میں نہیں پڑھوں گا، ڈھیر سارے ذاکرین تشریف فرما ہیں۔ جناب میثم تمار ایک چھوٹے سے درخت کو پانی لگا رہے ہیں، توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ جناب میثم تمار چھوٹے سے درخت کو پانی لگا رہے ہیں، کھجور کے درخت کو۔ آپ کے اور میرے امام علی ابن ابی طالب کا وہاں سے گزر ہوا، میثم کی جانب دیکھ کے فرمایا میثم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا علی، عرض کیا یا علی اس درخت کو پانی دے رہا ہوں۔ کیوں پانی دے رہے ہو؟ میثم نے کہا جب یہ درخت بڑا ہوگا میں اسے روزی حاصل کروں گا، میں اسے نفع حاصل کروں گا۔ فرمایا میثم یہ درخت تجھے نفع نہیں دے گا، نقصان دے گا۔ یا علی کیا ہوگا؟ فرمایا اسی درخت پہ تجھے سولی دیا جائے گا۔ میثم نے پوچھا سرکار میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تیرا قصور یہ ہے تیری سیرت میں لوگوں کو علی ولی اللہ نظر آتا ہے، تیری سیرت میں لوگوں کو علی ولی اللہ نظر آتا ہے۔ جو علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں آپ سے انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں، تیرا قصور یہ ہے تیری سیرت میں لوگوں کو علی ولی اللہ نظر آتا ہے۔ میثم اسی درخت پہ تجھے میری محبت میں ابن زیاد سولی دے گا۔ یہ کہہ کے علی ابن ابی طالب وہاں سے چلے گئے۔ اب کوئی اور ہوتا
اسے پتہ چلتا کہ اسی درخت پہ مجھے سولی دی جائے گی، وہ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ میسم نے کیا کیا؟ درخت توڑ دیا نہیں، درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا نہیں، بلکہ اس کی اس طرح حفاظت کی جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بچے کی حفاظت کرتی ہے، بڑی محنت سے پالتی ہے۔ روز میسم اس درخت کے قریب آتا، روز درخت کے پاس آ کے اس کو پانی لگاتا، اس کی حفاظت کرتا اور اسے کہتا جلدی جلدی جوان ہو جا، یا میرے امام علی ابن ابی طالب کا یہ فرمان پورا ہو جائے کہ میسم تجھے میری محبت میں اس درخت پہ سولی دی جائے گی۔ بس وہ دور قریب آ گیا، ابن زیاد ملعون کا دور آیا، اس نے میسم کو دربار میں بلایا، اس نے کہا میسم، کہا کیا ہے؟ اس نے کہا علی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا اگر تو علی کو چھوڑ دے گا پھر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ بس میسم کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا کمینہ بکواس بند کر، میں اس زندگی پہ لعنت کرتا ہوں جس میں علی نہ ہو، میں اس زندگی پہ لعنت، یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، عزت عطا فرمائے، میں اس زندگی پہ لعنت کرتا ہوں جس میں علی نہ ہو۔ اس نے کہا پھر اگر تو علی کو نہیں چھوڑے گا پھر میں ایک کام کروں گا، میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، میں تیرے کان کاٹوں گا، میں تیری آنکھیں نکالوں گا، میں تیرا ناک کاٹوں گا، میں تیرا سب کچھ کاٹ کے میں تیرا سب کچھ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ میسم نے کہا جو کاٹنا ہے کاٹ لے، میرے علی نے مجھے بتایا تھا ابن زیاد ملعون تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان ضرور کاٹے گا۔ اس وقت ابن زیاد ہنسنے لگا۔ ابن زیاد کہکا مار کے کہتا ہے آج جو مرضی ہو جائے، آج میں تیری زبان کسی بھی صورت میں نہیں کاٹوں گا، میں تیرے علی کا یہ فرمان غلط ثابت کروں گا۔ میسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے بکواس بند کر، تقدیر کا مالک تو نہیں، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے۔ یہ ابن زیاد میسم کو یہ باتیں کر کے چلا گیا۔ میسم درخت کے اوپر ہے، درخت کے اوپر آواز دی اور کہا یا ایھا الناس الیہ الیہ، اے لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں میرا علی کیا ہے۔ جو شیعہ سنی بیٹھے ہو، جو علی کے ملنگ بیٹھے ہو، میں آپ سے داد و دعا دونوں کا طلبگار ہوں۔ میسم نے کہا لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا علی عزتوں والا ہے، میرا علی رفتوں والا ہے، میرا علی عظمتوں والا ہے، میرا علی کرامتوں والا ہے، میرا علی عظیم جبلتوں والا ہے۔ وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، نشاد اللہ ہے، کرم اللہ ہے، آیت اللہ ہے، باب اللہ ہے، نظام اللہ ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں علی کیا ہے۔ علی کعبے کا گوہر ہے، بطول کا شوہر ہے۔ میرے علی نے مجھے بتایا تھا پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، دوسرے کا نام فدوم ہے، تیسرے کا باریون ہے، چوتھے کا نام ظاہرہ ہے، پانچویں کا نام خامسہ ہے، چھٹے کا نام خالصہ ہے، ساتویں کا نام لابیہ ہے۔ لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے بتایا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی جیسا ہے، دوسرے آسمان کا رنگ دودھ جیسا ہے، تیسرے آسمان کا رنگ پانی جیسا ہے، تیسرے آسمان کا رنگ پیتل جیسا ہے، چوتھے آسمان کا رنگ چاندی جیسا ہے، پانچویں آسمان کا رنگ سونے جیسا ہے، چھٹے آسمان کا رنگ ہیرے جیسا ہے، ساتویں آسمان کا رنگ سرخ یاقوت جیسا ہے۔ میں سب نے کہا لوگوں میرے قریب آؤ، میرے علی نے مجھے راز بتائے تھے، ان میں سے کچھ راز میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ میرے علی نے مجھے بتایا تھا ساتویں آسمان کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب ملکوت ہے، اس کے اوپر حجاب منزلت ہے، اس کے اوپر حجاب رفت ہے۔ 70,000 حجابوں کے نام میں سمیت تمار نے ان لوگوں کو بتائے۔ یا ابن زیاد ہنسنے لگا، اس نے کہا تو جو مرضی کر، تو جتنے مرضی آج علی کے فضائل پر، میں کسی بھی صورت میں تیرے علی کا یہ فرمان پورا نہیں ہونے دوں گا، میں آج تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میسم کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آ کے فرماتے لوگوں میرے قریب آؤ، میرے علی نے مجھے بتایا تھا علی کے اس دشمن کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ 7 بندوں کی اصل ولدیت میسم نے لوگوں کو بتائی۔ یا ابن زیاد کانپنے لگا، اس نے کہا یہ علی کا دیوانہ میرے اصل باپ کا نام نہ بتا دے۔ اس نے کہا جلدی کرو، میسم کی زبان کاٹ دو۔ بس میسم کی زبان کٹنے کی دیر تھی، کٹی